السلام علیکم، گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و عافیت سے ہوں گے. اور یہاں جی بن رہا ہے صبح صبح ناشتہ. اور جی ناشتے میں بڑے عرصے بعد آپ کے سامنے آپ کے پیش خدمت ہے جی فرنٹ ٹوسٹ. اور اس کے ساتھ یہ جی آملیٹ بنے گا اور جو ساسجز ہیں وہ ساتھ فرائی ہوں گی. تو آج دو ناشتے بن رہے ہیں، مطلب نمکین بھی اور میٹھا بھی. تو اگر آپ کو اس طرح ساسجز اگر خالی نہیں پسند تو آپ ہلکی سی ویسے فرائی کر کے اوپر اس کے آملیٹ کی جو تہہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں. میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ ریسیپی بھی بتائی تھی. اور یہاں جی زبردست سے بن رہے ہیں فرنٹ ٹوسٹ. اس کے ساتھ جی ہم گرما گرم چائے بنا رہے ہیں. اور جب یہ بن جائیں گے تو اس کے اوپر ہم جو کریم ہے وہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چاکلیٹ ہے اس کو آپ شریڈ کر کے ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نوٹیلا ہے تو وہ آپ ہلکی ہلکی لگا کے اس کو رول کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں. تو آج میرا جی بڑا ہی دل کیا اور بیٹا جی نے بھی فرمائش کی کہ ماما کے ہاتھ کے فرنٹ ٹوسٹ نہیں کھائے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بس بچے آ جائیں تو ان کے جانے کا وقت فوراً آ جاتا ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. پر اس دفعہ جی گھر میں نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ جو بیٹا جی کہیں گے ناشتے میں وہی بنے گا، کھانے میں، ڈنر میں، مطلب جو ان کی پسند ہے وہی بنے گی. کیونکہ باقی بچے تو گھر ہوتے ہیں تو ان کی پسند کی جو چیزیں ہیں وہ تو بنتی رہتی ہیں. تو جو بچہ ہاسٹل سے گھر آتا ہے تو اس کو جی اسپیشل ہی فیل کرانا چاہیے تاکہ اس کو بھی اچھا لگے کہ میں گھر آؤں یا گھر آتی ہوں تو جی خوب آؤ بھگت ہوتی ہے. چاہے بیٹی آئے چاہے بیٹا ہے جی گھر میں رونق تو ہو جاتی ہے. تو یہاں یہ ساسجز ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہیں تو نہ اس کو آپ یوز کریں. ہلکے سے آئل میں یہ دیکھیں بالکل ہلکا سا چونڈی برابر ہم نے آئل لیا اور اس کے اوپر بس ہلکا ہلکا اس کو ہم نے سیکنا ہے. اگر آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں تو اس کو ہلکا سا پہلے مائکرو کر لیں، ٹھیک ہے. اور یہاں یہ جی چائے کی ہم پینٹی لگا رہے تھے تو لیں جی یہ ہمارا ناشتہ تھا جو بن گیا، جس کا میں ذکر کچن میں کھڑی ہو کے کر رہی تھی. آملیٹ دیکھیں کتنا زبردست. اگر آپ چاہیں تو اس کو بریڈ کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اگر آپ کو بریڈ کے ساتھ نہیں پسند، پراؤنٹھے کے ساتھ بھی نہیں پسند، تو آپ اس کو ایسے ہی جی خالی آملیٹ کو اور جو ساسجز ہیں ان کو آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں. تو ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد جی صابہ آ گئی اور صابہ جی بس اپنے کاموں شاموں میں لگی ہوئی تھی. فٹافٹ جی جھاڑ پونجھ اور جو تپڑی، اچھا ہم تو اس کو بچپن میں جی پرولی بولتے تھے، کچھ لوگ اس کو تپڑی بولتے ہیں. اب پرولی مطلب کون کون بولتا ہے ذرا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، کیونکہ ہم نے تو اپنے گھر میں یا اپنے جو علاقے میں ہیں جہاں پہ ہوڑ سنبھال لی سارے لوگ اس کو پلی یا پرولی بولتے تھے. اور جب میں شادی ہو کے آئی اپنے سسرال میں تو اس کو جی تپڑی بولتے تھے. تو کئی لفظ آپ سسرال میں آ کے سیکھتے ہیں اور پھر آپ انہی لفظوں کو اپنا لیتے ہیں. جہاں پہ آپ کی عادتیں چینج ہوتی ہیں وہاں آپ کے بولنے کا سٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، کھانا پینا اوڑھنا پہننا سارے سٹائل تقریباً جی آپ کے چینج ہو جاتے ہیں. پورے تسی اپنے آپ چینج کر لیندے ہو، پر سسرال میں سے بندے سمیت کوئی بھی اپنے آپ کو جی چینج نہیں کرتا. اور میرے خیال میں اب ساری فیملی ایک بندے کے لیے تو چینج نہیں ہو سکتی. ہاں کہیں نہ کہیں کمپرومائز ان کو کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے جی اتنے سالوں کی جو عادتیں ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ایک دم سے تو انسان نہیں چینج کر سکتا. جو ضروری چیزیں ہیں جیسے ٹائم پہ کھانا ہے، یہ جیسے میں نے یہ دیکھیں کھانا ٹائم پہ بنایا ہے. کھانے میں نے آج کیا بنایا جی؟ کھانے میں میں نے بنایا تھا شملہ مرچ اور چکن کا قیمہ. اللہ جنت نصیب کرے یہ جی جو ڈش ہے یہ ہم نے اپنی امی کے ہاتھ کی پہلی دفعہ کھائی تھی اور یہ اتنی مزیدار بنتی ہے. بس اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو شملہ مرچ ہے اس کو ہلکا سا فرائی کر کے جب قیمہ آپ کا ریڈی ہو جائے دم سے پہلے آپ نے بس تھوڑا سا پکا کے پھر اس کو دم دے دینا اور بڑی مزیدار جی شملہ مرچ بنتی ہے. فرائی کر کے ڈالیں گے تو آپ کو کچی شملہ مرچ کے ڈکار نہیں آئیں گے، ادروائز تسی سارا دن ڈکار ہی مار دے رہو گے. تو بتائیے گا کس کس کو جی شملہ مرچ اور یہ جو چکن کا قیمہ ہے یہ پسند ہے. میرے بچوں کو بڑا پسند ہے، ان کو اپنی نانوں کے ہاتھ کا بڑا پسند تھا. تو بس جی جب سے امی سے کھایا اس کے بعد یہ اس کو جی میں نے بھی بنانا شروع کر دیا. اور آج جانا تھا جی میں نے ایک پارٹی پہ، اس لیے کھانا ٹائم ٹائم بن گیا. تو جس پارٹی پہ جی میں نے جانا تھا اس پارٹی کے لیے جو سوٹ ہم نے نکالا تھا یہ سائماز کارنر نے مجھے گفٹ کیا تھا. یہ اس لیے جی میرے لیے بہت قیمتی ہے اور بہت اسپیشل ہے کہ سائمہ نے اس کو خود ڈیزائن کیا. اس کے اوپر جو پرنٹ نیچے ہے اس کے اوپر سائمہ نے امبرائڈری کروائی. آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ڈوٹس بٹنز کے لگے ہوئے ہیں جن پہ لگانے تھے اور یہ چھپائی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ مجھے آئرن کرتے وقت نظر آئی، پر خیر میں نے تو یہ سوٹ پہننا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں جی آگے دوپٹہ آ جانا ہے. بڑی خوبصورت کڑھائی تھی، بیچ میں ہی ہلکے ہلکے جو موتی تھے بلیک کلر کے وہ لگے ہوئے تھے
اور بڑا مزے کا نرم سا جی اسٹف تھا یہ، ساتھ اجرک ٹائپ سندھی ٹائپ جو اس کی لک تھی دوپٹے کی وہ تھی، اس کے اینڈ پہ جی یہ ٹسل لگے ہوئے تھے جو کہ بڑی دوپٹے کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ جی یہ سمپل سا ٹراؤزر تھا کیمرک کا، شرٹ جو ہے وہ لان کی ہے، ٹراؤزر اس کے ساتھ جی کیمرک کا ہے، اور ٹراؤزر بھی بڑا ہی اچھا سٹچ ہوا تھا، بلکہ پورا سوٹ ہی بہت اچھا سٹچ ہوا تھا۔ آئے ہائے ماں صدقے جائے ٹراؤزر کی کریز ہی پٹھی سیدھی ہون رہی ہے۔ اچھا مجھے ٹراؤزر کی کریز بالکل سیدھی پسند ہے کہ جو ہیلے ہی نہ، اور یہ جی سوٹ سارا ماشاءاللہ بڑا اچھا سٹچ تھا، اور ٹراؤزر پہ کوئی وہ نئی ڈیزائن تھا، یہ ایسے ہی سوٹ تھا۔ اور اس کے جو بارڈر تھا گھیرے کے اینڈ پہ وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، مطلب اسی بارڈر کے ساتھ جو سوٹ کی خوبصورتی تھی وہ پوری تھی، اور یہی بارڈر جی انہوں نے بازوں کے آگے بھی دیا ہوا تھا۔ سٹچنگ بڑی آؤٹ کلاس ہوئی تھی، میں ذرا تھوڑا لوز میں کپڑے پہنتی ہوں، پر سائمہ نے یہ تھوڑا میرا فٹنگ میں بنوایا تھا، اور ایک میرا لاسٹ عید کا سوٹ تھا وہ بھی سائمہ نے فٹنگ میں بنایا تھا، اور جب فٹنگ میں پہنے تو آپ کی ٹوٹل جو لک ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، مطلب بہت فٹنگ میں نہیں تھا، مطلب ایک شیپ میں تھا، بٹ میرا ہے کہ میں ذرا اسٹریٹ شرٹ پہنتی ہوں اور لوز فٹنگ میں پہنتی ہوں۔ تو یہ سائمہ کا جی سیکنڈ سوٹ ہے جو انہوں نے مجھے بنا کے دیا، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور میں نے ہمیشہ تعریف کی کہ ماشاءاللہ جو سائمہ کا ذہن ہے وہ بڑا اچھا چلتا ہے ڈیزائننگ میں، جیسے بوتیک سٹائل آپ کہہ لیں یا ریڈی ٹو ویئر جو سٹائل ہوتا ہے وہ اس میں اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ آؤٹ کلاس ہے۔ تو ہر جی میں کہتی ہوں اپنے کام میں ہر کوئی پرفیکٹ ہے، اور سائمہ ماشاءاللہ جی ہر فن مولا ہے۔ تو اس کے بعد جی بس ہم نے اپنی کرنی ہے تیاری، اور تیاری کر کے جی ہم ہو گئے حاضر ہن تسی چیک کریو سنا جی دے سٹائل۔ نیچے جی میں نے اسی ایس کا یہ جوتا پہنا ہوا ہے بلیک، جو کہ بہت ہی خوبصورت سوٹ کے ساتھ گیا، اور واقعی جی جب یہ میں نے سوٹ پہنا اور میرے بچوں نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مما آپ کو سوٹ کی بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا، بڑی اچھی اس کی سٹیچنگ ہے، تو اپنے منہ میاں مٹھو میں نہیں بن رہی، یہ جی ظاہری بات ہے بچے ہیں وہ بتاتے ہیں مجھے میں اچھی لگ رہی ہوں نہیں اچھی لگ رہی، تو بچوں نے کہا کہ ماما آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور یہ میرا فیوریٹ کلر بھی ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی ایک اس کلر کے، ایک ڈل گرین کلر میں، اور اولیو کلر میں، براؤن میں، میرون میں، میرے اس کلر کے سوٹ تھے۔ تو جب جی میں نے کیمرے میں اپنے آپ کو یہ سامنے ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ جولری میں تو میں نے کچھ بھی نہیں پہنا، تو یہ ایئر رنگز ہیں جی جو سائمہ نے مجھے میری برتھ ڈے پہ کہنے لگی تھی، جو میری عید آئی تھی اس کے اندر یہ بلیک کلر کے تھے اور بڑے ہی پیارے تھے، جو بہت لٹکتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں، اور میں بہت ہیوی جولری ویئر بھی نہیں کر سکتی، ایک تو میرے کانوں پہ وہ کھجلی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر میں آرٹیفیشل ویئر کر لوں، پر کسی موقع پہ کرنے ہو تھوڑی دیر کے لیے تب میں کر لیتی ہوں۔ اور یہ جی جو میں نے جب ویئر کیے یہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی، یہ بہت ہی پیارے لگے، بس لائٹ سا جی میک اپ ہم نے ساتھ کیا تھا، اور رنگ وغیرہ میں نے کوئی نہیں پہنی، اور جولری میں نے کوئی نہیں پہنی، صرف جی میں نے یہ سائمہ والے ایئر رنگ اور یہ سوٹ اور یہ جوتا، بس یہ جی میں نے جو تھا اپنی تیاری میں رکھا۔ تو باقی وہاں پہ جائیں گے دیکھیں گے جی کون کیسے تیار ہو کے آیا، اور ہاں پارٹی تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ پارٹی کس کی ہے۔ سنا جی تو بس تانوں گلاں چ ایسا لاندے نے کہ اپنی گل کرنی بھی بھول جاندے نے۔ آج جی ایس لیلا بخاری کی ایک کمیٹی پارٹی ہے، ماشاءاللہ جی وہ کئی کمیٹی پارٹیز میں اس کا وہ جو ہے نام ہے، تو یہ ان میں سے ایک پارٹی ہے، اس میں جی آج ہم انوائٹڈ تھے ساری، جو ہمارا فرینڈ کا گروپ تھا، تو ہر دفعہ جی نئے سے نئے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اور میں نے ہمیشہ آپ کو کہا کہ جب بھی کسی کے پاس بیٹھیں تو یہ مت سمجھے کہ یہاں پہ فضول گفتگو ہو رہی ہے، اگر کوئی کہتا ہے فضول ہے تو اس میں کہتی ہوں کام کی بات بھی ضرور ہوتی ہے، ہاں جو کہتے ہیں فضول باتیں کرتی ہیں تو وہ پھر فضول باتوں کا مطلب ان کو پتہ ہوگا، اور وہ کس قسم کی فضول باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا، تو اسی لیے جی وہ دوسروں کی باتوں کو بھی فضول باتوں کا نام دے دیتی ہیں۔ خیر ہماری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہنسی مذاق ہو گیا، بچوں پہ بات ہو گئی، جیسے چھوٹے بچوں کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، لنچ میں کیا دینا ہے، کسی کا گھر بن رہا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم تو جی یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اگر کوئی کپڑوں کے بارے میں، ڈیزائن کے بارے میں، جن کو جس چیز کا شوق ہوگا وہ ان چیزوں کو جی باتوں میں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں جی بس مجھے لگ رہا تھا کہ میں لیٹ ہو گئی ہوں، بس بھاگم بھاگ جلدی جلدی میں تیار ہوئی، آپ نے دیکھا یہ فٹافٹ کیسے میری تیاری ہوئی ہے، تو جیسے کہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے، گرمی بھی ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی ہے، اور گرمی میں کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا بندہ تھوڑا جب ساہ لے لے پھر اٹھے پھر کام کرے، پھر ٹھنڈا پانی پیے، پھر کوئی فروٹ شروٹ کھا لو تو پھر کام، تو باہر تو میں کہتی ہوں مہینے تک تو نکلا ہی نہیں جانا، جو لو چلنی ہے میرے خیال میں ٹائم سے پہلے شروع ہو جائے گی، اور جو گرمی کی تپش ہے وہ بھی بڑی شدید ہے۔
تو اس ٹائم پہ جی رش اس لیے ذرا ہوتا ہے کہ لوگ بھاگم بھاگ جاب سے بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ شاپس بند کر کے بھی جنہوں نے گاؤں کے رہائشی لوگ جن کی شہر میں شاپ ہوتی ہیں وہ بھی ٹائم و ٹائم چلے جاتے ہیں۔ تو بس جی ہم بھی جا رہے تھے، میرے گھر سے تقریباً جم خانہ میں یہ پارٹی ہے، تو اسی وجہ سے میرا حال دیکھ لو آج تو میں جو باتیں نا ایس لیلہ بخاری والی کر رہی ہوں۔ اور ہاں جی رستے میں سے میں نے کچھ چیز لینی تھی، کیونکہ خالی ہاتھ جانے کا وہ کہتے ہیں نا اچھا نہیں لگتا، بے شک کوئی ایک آدھ آپ چیز لے جائیں، ضرور لے جائیں، حالانکہ کمیٹی پارٹی تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ گھر جانا تھا، پر پھر بھی میں نے کہا کہ چلیں کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے میں لے جاؤں، تو بچوں کے لیے جی یہاں میں نے جوس کا میں نے پیٹ لیا، تو بس جلدی جلدی میں نے وہ شاپر کے بغیر ہی لے آیا، تو میں کہا بھائی میں نے کہیں لے کے جانا ہے تو مجھے شاپر میں ڈال دیں تاکہ میں اس کو جلدی جلدی لے کے جاؤں، کیونکہ میں لیٹ ہو رہی تھی۔ اور یہ جی وہ روڈ ہے جہاں پہ میں ٹوٹی فروٹی آئس کریم کھاتی ہوں، اور اس میں کون سا فلیور ہوتا ہے، اس میں بلو بیری ہوتا ہے، مینگو اور جیلی ہوتی ہے، فروٹ ہوتا ہے، جو کہ بہت مزہ آتا ہے۔ یہ سائمہ کو بھی پتہ ہے، بلکہ میں نے سائمہ کو بھی کھلائی تھی، اور سائمہ بڑا ہنسی کہ تم اس کو ٹوٹی فروٹی کہتی ہو، میں کہ میں نہیں کہتی، آئس کریم والوں نے اس کا نام ٹوٹی فروٹی رکھا ہوا ہے، اور بڑا اس کا مزہ آتا ہے کھانے کا نا، جیسے ایک وہ بچے خوش ہوتے ہیں چیز دیکھ کے، میں آئس کریم کو دیکھ کے اس طرح خوش ہوتی ہوں۔ تو لیں جی جم خانہ ہم پہنچ آئے ہیں، یہ تھے گڈیاں شڈیاں لگیاں نے، ہم نے بھی اپنی گاڑی لگائی، اپنا جو تھا پیکٹ جوس کا وہ ہم نے اٹھایا۔ ابھی ہم نے یہاں پہ نام بتانا تھا جی ہم کن کے گیسٹ ہیں، کیونکہ یہاں پہ پوری چیکنگ ہوتی ہے، بتانا پڑتا ہے۔ او مائی گاڈ ثنا جی چلتے چلتے دبئی پہنچ آئی ہیں میں جب بھی ہوں مجھے لگتا ہے میں یہ درخت کو جب میں دیکھتی ہوں نا، کھجور کے درختوں کو کہیں بھی میں دیکھ لوں مجھے لگتا ہے میں دبئی پہنچ آئی ہوں، اور آسمان کے ساتھ یہ جو خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں کھجور کے درخت بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ اور جم خانہ جی آپ 12 بار دیکھ چکے ہیں، میرے ولاگ میں، سائمہ کے ولاگ میں، ایس لیلہ بخاری کے ولاگ میں، اور آج جی ہم اسپیشل گیسٹ تھے ایس لیلہ بخاری کے، جنہوں نے ہمیں جی عزت دی، ان کا بہت شکریہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جی کہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی میزبان ہیں جو لیلہ ہیں، ہمیشہ کی طرح وہ میلہ لوٹ لیتی ہیں میزبانی میں۔ یہاں جی سب سے پہلے مجھے ملی لیلہ کے جی بچے ملے، اس کے بعد جی یہاں پہ شبیہ کھڑی تھی اپنی بچیوں کے ساتھ پکچر بنوا رہی تھی، اس کے بعد جی ہماری یہ لیجنڈ خوبصورت سی حسینہ ایس لیلہ بخاری، ان سے جی ہم ملے، جنہوں نے کھاڈی کا خوبصورت جو سوٹ تھا وہ ویئر کیا ہوا تھا، اور میں کہہ رہی تھی کہ لیلہ تمہیں بھی لوز میں اور شارٹ شرٹ میں کپڑے اچھے لگتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی لیلہ کو ساری چیزیں سج جاتی ہیں، وہ جو بھی پہن لے۔ اور یہاں جی ہماری آئی ہیں سائماز کارنر، سائماز کارنر جی بڑا پیارا سوٹ پہنا ہوا تھا، یہ سوٹ میں اس کا پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، اور اس کو بڑا اچھا لگتا ہے جی یہ پہنا ہوا، اس کی بھی سٹیچنگ ڈیزائننگ بڑی اچھی ہے۔ تو سائمہ جی لے کے آئی تھی کیک، ہم نے کہا جی ویل اینڈ گڈ ہو گیا ہم یہ جو کیک ہے چائے کے ساتھ نوش فرمائیں گے۔ اور یہاں جی بریرہ بھی آئیں، بریرہ کے نام سے بھی آپ واقف ہیں، وہ سائمہ کے ان لاز میں سے ہیں، تو وہ جی ایڈمن ہے اس کمیٹی پارٹی کی، تو ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں جی عامرہ آئیں، تو عامرہ کا بھی جی ماشاءاللہ گھر بن گیا، عامرہ نے بڑے پیار سے انوائٹ کیا نیکسٹ منتھ کہ ثنا جی آپ نے ضرور آنا ہے، اور ان کی شفٹنگ ابھی ابھی ہوئی ہے، گھر ان کا بن رہا تھا، تو ان کو بھی جی بہت مبارک ہو، اس ولاگ کے تھرو میں نے تب بھی کہا بڑی خوشی ہوئی جی اپنا گھر انسان کا ہو۔ تو یہاں جی آئی ہیں ہماری پیاری سی بھابھی ناجیہ، تو ناجیہ جہاں پہ ہے وہاں تو ماشاءاللہ جی رونق ہی لگ جاتی ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے ان کی کمپنی میں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی اچھی ان کے ساتھ گفتگو رہتی ہے۔ تو یہاں جی ہم لیلہ جی کے سوٹ کی تعریف کر رہے تھے، اور سب کے سوٹ دکھانے کی کوشش کروں گی کہ سب نے کیا کیا پہنا ہوا ہے۔ تو لیں جی یہاں پہ اب کمیٹی جو تھی کمیٹی اکٹھی ہونے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ جو کمیٹی ہے وہ ایڈمن کے پاس ہوتی ہے، اور میری جو چیئر تھی وہ ایڈمن جی کے ساتھ مطلب بریرہ کے ساتھ ہی تھی۔ یہاں بڑی وہ پیاری ہیں جی سمرین ہماری دوست، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز یہاں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے، تو بڑا اچھا لگتا ہے جہاں آپ کو پیار ملے، جہاں لوگ آپ کو اتنا نہ بھی جانتے ہوں پر پھر بھی وہ آپ کو اتنا پیار دیں، تو ان کے جی پیار کا بڑا شکریہ۔ تو یہاں جب تمبولا کھیلی جانی تھی، اور جب جب ہم کمیٹی پارٹی میں انوائٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی وہ ایک رسید ملتی ہے یہ والی رسید ہمیں ملتی ہے، اور پھر وہ جو ایڈمن نمبر بولتی ہے جس کی چٹ میں وہ نمبر آئے تو وہ پھر کٹ کرتا جاتا ہے۔ اور یہاں جی ساتھ کھانا بھی لگنا شروع ہو گیا، اور کھانے کی خوشبو سے تو دماغ بند ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس میں کیا تھا، جس میں چائنیز رائس تھے وتھ گریوی، اور کباب تھے،
ساتھ اس کے یہ اسپیگٹی تھی، سیلڈ تھا، رائتا تھا، اور وائٹ قورمہ ٹائپ چکن تھا، اور اس کی جو خوشبو تھی وہ میں کہتی ہوں آپ کا بالکل دماغ بند کر رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ اتنی گنجائش رکھ کے کہیں جاتے ہیں، ظاہری بات ہے اگر کسی نے اتنا آپ کے لیے کیا ہے تو وہاں پہ آپ نہ کھائیں تو وہ بھی ایک بری بات ہے۔ تو اسی لیے جی ہمیشہ میں تو جب کہیں جاتی ہوں پیٹ میں اتنی گنجائش ضرور رکھتی ہوں تاکہ اگلے کو اچھا لگے کہ اگر انہوں نے میزبانی کی ہے، انہوں نے ہمارے لیے اتنا تردد کیا ہے، اتنا تکلف کیا ہے، تو ہم جی کھا کے تو حالانکہ پکایا تو یہ ہوٹل والوں نے ہے، پر جو یہ سارا کچھ ارینج تھا یہ ایس لیلا بخاری نے کیا، اور بڑا جی اچھا زبردست لائٹ سا مینیو تھا۔ کھانے کا ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ جی بڑا اچھا تھا۔ یہ دیکھیں یہ وائٹ چکن تھا اور بون لیس میں تھا، بڑا ہی مزیدار، وہ تو خیر ہم نے بعد میں کھایا۔ ساتھ ساتھ جی گیم چل رہی تھی اور سب کا دھیان کھانے کی طرف ہو رہا تھا، کچھ کو نمبر سنائی دے رہے تھے، کچھ کی خوشبو نے ہوش اڑا کے کان ہی بند کر دیے ہوئے تھے۔ تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب جب میں نے تمبولا کھیلی ہے میں میرے خیال میں 2 سے 3 دفعہ جیتی ہوں، جب جب پارٹیز میں انوائٹ ہوتی ہوں، پر مجھے گفٹ نہیں مل سکتا کیونکہ میں اس کمیٹی پارٹی کا حصہ نہیں، مجھے ایز اے گیسٹ یہ پیار سے بلاتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرے یہ نمبر آپ چیک کر لیں، صرف میرا ایک نمبر رہ گیا ہوا تھا، اور اسی ٹائم جی یہاں سے ایک کی آواز آئی کہ جی ڈن، ان کا نمبر پورے ہو گئے۔ یہ دیکھیں تو میرا صرف ایک نمبر رہ گیا تھا، تو ایک نمبر سے جی آپ کی ثنا جی رہ گئیں۔ اور میری ویسے لک بڑی اچھی ہے کہ کسی چیز کو ون کرنا ہو تو اس میں جو میری قسمت جو ہے وہ میرا بڑا ساتھ دیتی ہے، اور نمبر میرے بڑے جلدی جلدی آئے، بس اینڈ والے نمبر پہ آ کے جی ثنا جی وہ رہ گئیں۔ اور یہ جی تمبولا پڑی ہوئی تھی اور یہ کچھ گفٹس وغیرہ تھے، اور جو یہ تمبولا جیتتی ہیں ان کو جی گفٹ ملتا ہے، تو یہ گفٹ پیک ہوا ہوا جو کہ ایس لیلا بخاری کی طرف سے ونر کے لیے تھا، کیونکہ یہ پارٹی ان کی تھی لیلا کی، تو انہوں نے ہی یہ گفٹ دینا تھا۔ تو وہ کہہ رہی تھی یہ گفٹ میں نہیں کھولوں گی، میں ایسے ہی لے جاؤں گی۔ ہم نے کہا نہیں ایسے تو جی آپ کو یہاں سے نہیں ہم نکلنے دیں گے، آپ کو گفٹ یہاں پہ کھولنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا مزہ آتا ہے جی جب مائیں بھی جیتیں اس طرح، تو مائیں بھی جی بچوں کی طرح خوش ہوتی ہیں۔ اور یہ بڑے ہی پیارے جی شیک والے گلاس تھے، جیسے کہ اب گرمیاں ہیں، اسٹرابیری ہے، آگے مینگو آ جانے ہیں، اس حساب سے جی شیک شوک بنا کے تسی پیو تے انجوائے کرو۔ اور یہاں یہ جو کیک سائماز کارنر لے کے آئی تھیں، ہم نے کہا چلیں لیلا جی آپ کی سالگرہ تو گزر گئی ہے، تو جی لے اپنی زندگی سمرن، ایک دفعہ اور آپ کیک کاٹیں۔ تو کیک جی کاٹیں گی ایس لیلا بخاری، یہاں سب نے جی کلیپنگ کی، ہم دوستوں نے اونچی آواز میں کہا ہیپی برتھ ڈے لیلا۔ اس کے بعد جی آگے کافی، انہوں نے پوچھا کہ جی چائے کس نے پینی ہے، کافی کس نے پینی ہے، تو یہاں کی جو کافی ہے وہ چائے بھی اچھی ہے پر کافی ان کی بہت زبردست ہوتی ہے، تو تقریباً سب کے لیے جی کافی آئی۔ یہ دیکھیں بڑی اچھی جی کافی، اس کو بھی ہم مکس کریں گے۔ سائمہ جی بھی جی اپنے فوٹو شوٹ میں لگی ہوئی تھی، مطلب ولاگ کے لیے۔ اچھا ایک دور تھا جب آپ کو عورتوں کے ہاتھ میں نا پرس نظر آتے تھے، اب آپ دیکھیں پرس اتنے نظر نہیں آتے، مطلب ہینڈ بیگ ہو گئے یا کلچ ہو گئے یا وائلٹ ٹائپ ہو گئے، اب آپ کو جی موبائل نظر آئیں گے، اور موبائل سیدھا نہیں کیمرے والی سائڈ سے آپ کو نظر آئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون سا موبائل ہے۔ تو یہاں جی یہ 2 بیسٹیاں جو تھیں اپنی کافی رکھ کے ساتھ جی سنیپ بنا رہی تھیں، اور یہ بھی بڑا مزہ آتا ہے جی جب دوست ہوں، اور یہ دیکھیں اس کو ہلایا جا رہا ہے تاکہ ذرا سنیپ اچھی آئے۔ تو یہاں بس جی کچھ اب جانے والے تھے، کچھ جا چکے تھے، کچھ اجازت چاہ رہے تھے، اور کچھ کے ساتھ جی ابھی فوٹو شوٹ وغیرہ ہونا تھا، جیسے گروپ فوٹو ہوتی ہے، اور جو ہم سب میں زیادہ پکچر کی شوقین ہے، مطلب بنانے میں خیر ہم تو سارے ہی وہ کہتے ہیں کہ سست الوجود بندے ہیں، جو پکچر ہیں وہ ہم میں سے جی جو ایس لیلا بخاری ہیں وہ سب کی پکچر لیتی ہیں، اور سب کی بڑی اچھی یادیں ان کے کیمرے میں کیپچر ہوتی ہیں، اور بڑی جی ایفرٹ کرتی ہیں، سب کو اکٹھا کرتی ہیں، کھڑا کرتی ہیں، پھر پکچر لیتی ہیں، اور پھر سب کو جی فارورڈ بھی کرتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا لگتا ہے، چلیں کوئی تو ایسا ہے جہاں ہم اکٹھے ہوں اس وقت کو وہ ایک خوبصورت یاد کے طور پہ اپنے کیمرے میں کیپچر کر لیتے ہیں۔ اور ادھر جی سائمہ جا رہی تھیں، سائمہ اپنی جٹھانی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں، تو انہی کے ساتھ انہوں نے واپس جانا تھا، میں اپنی گاڑی میں آئی تھی، اور جو زارا ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گی، تو پھر میں اور زارا جی اکٹھے جائیں گے۔ یہاں باقی جو جو جا رہے تھے ان سب سے جی ملا جا رہا تھا۔ تو یہ جی وقت ہوتا ہے تھوڑا گپ شپ کا، ہوتا ہے ذرا گھر سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں، گھر کے ذمہ داریوں سے، گھر کی مصروفیت سے، تو کچھ ٹائم جی اپنے لیے بھی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں دل تو بچہ ہے جی، جہاں پہ آپ ہنسیں مسکرائیں، دوستوں میں کہہ کے لگائیں،
تو یہاں جی ملنا ملانا بس ہو رہا تھا، جو جا رہے تھے ان سے ملا جا رہا تھا، اور سائمہ سے میں کہہ رہی تھی کہ تمہارے ملنے کا جو ہے نا وہ میرے ولاگ میں آئے گا، تم ولاگ مت بناؤ۔ تو جی سائمہ یہاں پہ جا چکی تھی کیونکہ ان کی جو گاڑی ہے وہ ڈرائیور ہے وہ آ چکے تھے، باقی کچھ لیڈی یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، بس جیسے جیسے جن کے جی ڈرائیور آ رہے تھے یا ہسبینڈ لینے کے لیے آ رہے تھے وہ ویسے ویسے جا رہی تھیں یہاں پہ۔ اور بھی جو ممبران تھے ان کے ساتھ مل کے بڑا ہی اچھا لگا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ سب بڑے پیار سے ملتے ہیں، بڑے دل سے ملتے ہیں، اور مجھے کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں ان سے فرسٹ ٹائم مل رہی ہوں، اور بڑا اچھا لگتا ہے مل کے، اور مختلف لوگوں سے آپ ملیں اور کئی اچھی باتوں کا جی پتہ چلتا ہے، آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ضروری نہیں بیٹھ کے آپ نے چغلی چکاری یا کوئی اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کا اپنا ٹائم ہے، بڑا قیمتی ٹائم ہے۔ تو اتنے کڑیاں چڑیاں جی اپنی تصویراں کھچن ڈیاں سن، میں کہا چلو جی اسی بھی اتنے کھلو جائیے، اور یہاں جی بچوں کے ساتھ بچوں نے میری پکچر بھی لی۔ اس کے بعد جی میں زارا کے ساتھ اب نکلوں گی، کیونکہ پہلے میں نے زارا کو ڈراپ کرنا تھا، پھر میں نے اپنے گھر جانا تھا، کیونکہ زارا کا اور جو میرا گھر ہے وہ ایک ہی روڈ پہ ہے، تو اگر شہر کی طرف سے میرے گھر کی طرف آئیں تو پہلے زارا کا گھر آتا ہے، پھر کچھ ہی گلیاں چھوڑ کے میرا گھر آتا ہے۔ تو لیں جی آج کا جو ٹائم تھا بڑا اچھا گزرا، لیلا کا بہت شکریہ کہ اس نے جتنی عزت دی، اپنی جو اس کی ایک پارٹی تھی اس نے ہمیں انوائٹ کیا، ہمیں اسپیشل گیسٹ فیل کرایا، تو اللہ تعالیٰ جی ایسے ان کے دسترخوان کو وسیع کرے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔